اگرچہ احادیث میں 1,24,000 انبیاء کے بھیجنے کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں صرف 25 کے نام آئے ہیں۔ ہمیں ان انبیاء کے بارے میں کچھ علم قرآن سے، کچھ احادیث سے، اور یہاں تک کہ پہلی کتابوں جیسے تورات اور انجیل سے بھی ملتا ہے۔ تاہم بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ جگہیں آج کے دور میں کہاں ہیں۔ وہ 25 انبیاء کون تھے، وہ کہاں بھیجے گئے، اور وہ زمینیں آج کی دنیا میں کہاں واقع ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے نام لیے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے جنہیں اللہ کے حکم سے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ فرشتوں نے اس مٹی کو پانی سے گوندھا اور شکل دی۔ 40 سال انتظار کرنے کے بعد مٹی سخت ہو گئی اور سوکھی مٹی کی طرح ہو گئی۔ 10 محرم کو جو جمعے کا دن تھا، اللہ نے انہیں روح دی اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اسے پھر جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے شادی کی جو جنت میں بنائی گئی تھیں، اور وہ کچھ وقت وہاں کٹھے رہے۔ چونکہ انہوں نے ممنوع درخت سے کھایا، انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے خلوص دل سے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے آدم کو زمین پر خلیفہ یعنی نمائندہ مقرر کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے سالوں جدائی کے بعد وہ عرفات میں دوبارہ ملے اور کعبہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی چنا گیا۔ انہیں 10 صفحات کی ایک چھوٹی کتاب بھی دی گئی۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان، عبادت اور علم سکھایا۔ وہ شہروں میں رہتے تھے اور دستکاری اور ہنر کے کام کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ایک المناک واقعہ ہوا۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ دونوں بھائیوں کی اولاد سے انسانیت آگے بڑھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 960 سال کی لمبی زندگی گزاری۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ لوگ بھٹکتے گئے۔ اس کے بعد نئے انبیاء کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن میں ذکر کیے گئے انبیاء میں سے ایک نام حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ہے۔ روایات کے مطابق ان میں بہت سی خصوصیات تھیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں 30 صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں دیں اور انہیں بہت سے علوم سکھائے۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں یا پتے پہنتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو کپڑے، سلائی کرنے اور شہر بنانے کا طریقہ سکھایا۔ وہ 72 زبانیں جانتے تھے اور ہر برادری کو اپنی زبان میں سچے دین کی دعوت دیتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھا، قلم استعمال کیا اور علم سکھایا۔ انہوں نے ستاروں اور آسمان کی حرکات کا بھی مطالعہ کیا۔ اس وجہ سے وہ علم اور فن دونوں کے نبی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ بیبلون سے ہجرت کر کے مصر آئے اور کئی سال وہاں رہے، لوگوں کو سچے دین کی طرف بلاتے رہے۔ سورہ انبیاء کی آیت میں ان کا ذکر صابر، راست باز اور سچے لوگوں میں سے ایک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسلامی مورخین کہتے ہیں کہ انہیں عراق کے موصل کے علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم میسوپوٹیمیا کے بت پرست تھے۔ اس وقت لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی اور ظلم، بے حیائی جیسے گناہ عام ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن صرف تھوڑے سے لوگ ہی ان پر ایمان لائے۔ ان کی زیادہ تر قوم نے ان کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔
جب انہیں احساس ہوا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ پھر اللہ نے انہیں آنے والے بڑے سیلاب کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑی کشتی بنائی۔ انہوں نے مومنوں اور ہر جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ پھر عظیم سیلاب شروع ہو گیا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی، زمین سے پانی پھوٹ نکلا اور تمام کافر ڈوب گئے۔ سیلاب 6 ماہ تک جاری رہا اور کشتی آخر کار کوہ جودی پر جا کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو تمام لوگوں کے آباء و اجداد بنے۔ اسلامی مورخین کے مطابق سام کی اولاد میں عرب، یہودی، اشوری، بابلی، فارسی، سریانی اور ارامی شامل ہیں۔ حام کی اولاد میں افریقی لوگ، مصری اور حبشی شامل ہیں۔ یافس کی اولاد میں ترک، یونانی، روسی، منگول، چینی، ہندوستانی اور یورپی شامل ہیں۔ ابن کثیر، طبری، ابن خلدون اور دیگر کلاسیکی اسلامی مورخین اور مفسرین کی کتابوں میں یہ نسب نامے بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لمبی عمر پائی اور 1000 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قرآن نے ان کا بہت سی آیات میں ذکر کیا ہے اور انہیں اللہ کا بہت شکر گزار بندہ بتایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود بت پرست تھی۔ وہ ٹیکنالوجی اور فن تعمیر میں ترقی یافتہ تھے۔ پہاڑوں کے اندر گھر تراشنے اور مضبوط شہر بناتے تھے۔ وہ آج کے سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے مشہور علاقے میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے ان سے کہا، اگر تم ہماری آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور معجزے کے طور پہ ایک بڑی اونٹنی سب کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے نکل آئی۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی۔ اس کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ پوری قوم بغیر کمی کے پی سکتی تھی۔ لیکن قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ اگر یہ اونٹنی رہی تو صالح علیہ السلام کا اثر بڑھے گا اور لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا اور راتوں رات اونٹنی کو مار ڈالا۔ یہ محض ایک جانور کو مارنا نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کو تباہ کرنا تھا۔ اس کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اس دوران صالح علیہ السلام اور مومن شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ تیسرے دن ایک زوردار آواز اور زمین سے ایک زبردست جھٹکے نے قوم سمود کو تباہ کر دیا۔ صرف سچے مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بچ گیا تھا۔ سمود کی تباہی کا قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے 5 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ انہیں کلدانیوں کی طرف بھیجا گیا جو بت پرست تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کا دفاع کیا۔ جب ان کی قوم ایک تہوار منانے باہر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے بت کے، اور اس کی گردن میں ایک کلہاڑی لٹکا دی۔ جب وہ لوٹے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید اس بڑے بت نے یہ کیا ہوگا، اس سے پوچھو اگر بول سکتا ہو۔ انہوں نے حکمت سے انہیں شکست دی۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی نمرود نے ایک بڑی آگ روشن کی اور انہیں اس میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ نے انہیں نہیں جلایا اور وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ اس کے بعد ان کی قوم نے ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی۔ وہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر اور پھر فلسطین گئے۔ مصر میں انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے دوسری شادی کی۔
بچوں کے بغیر کئی سال گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ سے اسماعیل اور بعد میں سارہ سے اسحاق نامی بیٹا ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام عربوں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بنے۔ اسحاق علیہ السلام یہودیوں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے جد امجد بنے، لہٰذا حقیقت میں یہودی اور عرب بھائی ہیں، لیکن یہودیوں نے عربوں کو سوتیلا بھائی سمجھا اور انہیں خارج کر دیا، جس سے طاقت کی کشمکش پیدا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا۔ کعبہ عبادت کا مرکز بن گیا۔ انہوں نے حج بھی کیا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دکھایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ نے انہیں روک دیا اور کہا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، ہم نے اس صاف آزمائش کو پورا کر دیا۔ پھر اللہ نے قربانی کے لیے ایک جانور بھیجا۔ مسلمانوں کے طور پر ہم قرآن میں حکم کے مطابق عید الاضحیٰ منا کر اس روایت کو جاری رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں یروشلم میں انتقال کر گئے۔ وہ اللہ کے دوست اور خلیل کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ علاقہ آج کے اردن اور بحیرہ مردار کے ارد گرد ہے۔ معجزے کے طور پر لوط علیہ السلام نے صاف آسمان سے بارش برسائی اور پتھروں سے بات کی۔ ان معجزات نے ان کی قوم کو ثابت کیا کہ وہ نبی ہیں، لیکن سدوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک ایسے رشتے میں ملوث تھے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی مردوں کے ساتھ مردوں کا تعلق۔ تاہم یہ عمل صرف نجی گناہ نہیں تھا، دوسروں پر زبردستی کرتے تھے۔ وہ نوجوان لڑکوں پر حملہ کرتے اور انہیں غلام بناتے۔ امیر آدمی نوجوان لڑکوں کو جائیداد کی طرح سمجھتے۔ انہوں نے راستے بھی بند کر دیے اور مسافروں کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا۔ یہ صرف انفرادی گناہ نہیں تھا، یہ منظم ظلم کا ایک نظام بن چکا تھا۔ قرآن ان کے رویے کو اس طرح بیان کرتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں صحیح راستے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی۔ ایک دن آسمان سے 3 اجنبی آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ظاہر ہوئے اور مہمان کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر ٹھہرے۔ شہر کے لوگ جمع ہوئے اور ان مہمانوں کو زبردستی لے جانے کا مطالبہ کیا۔ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت لوط خوف زدہ تھے، لیکن مہمانوں نے انکشاف کیا کہ وہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ رات کے وقت مومنوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیں۔ اس رات لوط علیہ السلام اور چند مومن بچ نکلے۔ صبح تک شہر الٹ گیا، آسمان سے پتھر برسے اور بگڑے ہوئے لوگ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اسلام کے مطابق انہیں صرف اس عمل کی وجہ سے تباہ نہیں کیا گیا تھا، انہیں سزا اس لیے بھی دی گئی کہ انہوں نے اس طرز زندگی کو معاشرے پر مسلط کیا، کمزوروں کو اغوا کیا اور اجتماعی حملوں کو معمول بنا لیا۔ 3 خوبصورت نوجوانوں کی کہانی قرآن میں اسی خاص وجہ کو ظاہر کرنے کے لیے بیان ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ جب ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں تو زمزم کا پانی معجزے کے طور پر زمین سے پھوٹ نکلا۔ جیسے جیسے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، انہیں قبیلہ جرہم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔
انہوں نے انہیں اللہ کا دین سکھایا، لوگوں کو عبادت کی دعوت دی اور انہیں نماز اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا۔ وہ تیر اندازی اور گھڑ سواری میں اپنی مہارت کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان کو زندہ کیا اور قائم کیا۔